اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، انسانی تاریخ شاہد ہے کہ انسان نے مختلف زمانوں میں اپنے خدا کو جاننے کی کوشش کی، خدا کو دیکھنے کی کوشش کی، خدا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے خدا کے بارے میں نظریات بھی پیش کیے، جیسے کہ ٹرائنٹی کا نظریہ ہے کہ خدا انسان کے جیسا ہے۔ ایون اسلامک ہسٹری میں بھی مسلمانوں نے بھی کچھ ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں خدا کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فرعون نے بھی کوشش کی، حامان سے کہا کہ میرے لیے ٹاور بناؤ تاکہ میں اس ٹاور پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، کیونکہ وہ اختراع کے علم میں سب سے زیادہ آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم نے قوم فرعون کو اختراع کا علم دنیا میں سب سے زیادہ عطا کیا۔ عالمین میں سب سے زیادہ علم اختراع جو تھا وہ قوم فرعون کے پاس تھا، تو اس علم کے استعمال کے ذریعے بھی انہوں نے خدا کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ قوم موسیٰ وہ بھی اسی چیز پہ ڈٹ گئی، بنی اسرائیل، کہ جب تک ہم خدا کو دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے فرمایا اپنے نبی سے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تجھ پہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نری اللہ جہرتاً، جب تک ہم خدا کو واضح طور پہ دیکھ نہیں لیتے۔ تو اس میں بھی انسان ناکام رہا، یعنی ان لوگوں نے تجرباتی طور پہ بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں منع کیا گیا کہ خدا انسان کے سینسز میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پہاڑ کے سامنے کھڑا کیا، فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف آپ دیکھتے رہو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب جس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا تو جہاں پورا پہاڑ بلاسٹ کر گیا تو اس وقت آواز بہت زیادہ ہوئی ہوگی یقیناً، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کہ تمہیں آواز نے تباہ کر دیا، آواز نے آن گھیرا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب تم اس پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ سارے کے سارے وہیں پہ مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب اس سے واضح ہوا کہ جب پہاڑ جیسی مضبوط ترین چیز اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی، تجلی پروردگار کو نہیں سہ سکتی، تو انسان جیسی نرم و نازک مخلوق کیسے اس کو دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے اس ذات نے پھر بنی اسرائیل پہ کرم بھی فرمایا۔ اس ذات نے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، میں نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر سے مبعوث کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی انسان نے موت میں جا کے بھی کوشش کی اللہ کو دیکھنے کی، مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھ پایا، تو اس کا مطلب ہے وہ ذات انسان کے سینسز میں آنے والی نہیں ہے، انسان نہ دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ بس یہ اپنی طرف سے کچھ تھیریز دی ہیں، اپنی طرف سے تصویر کشی کی انسان نے کوشش کی ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ ہاں، اگر خدا کو سمجھنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس تجسس پہ انسان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب اس نور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نور ہے کیا چیز۔ ہم عام روشنی کو کہتے ہیں،
اس ذات نے فرمایا کہ میں آسمانوں اور زمین کا نور ہوں۔ اب آسمانوں اور زمین کا نور کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ کوئی اور کریکٹرسٹکس کے ساتھ وہ ذات موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فقط آسمان اور زمین میں نہیں ہے، سماوات والارض میں صرف اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی کائنات ہے، ہمارے لیے تو بہت بڑی کائنات ہے، کیونکہ زمین سے لے کے عرش تک فرشتوں کو بھی 50,000 سال لگتے ہیں اوپر جانے میں، جبکہ ان کی سپیڈ لائٹ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ کائنات تو بہت بڑی ہے، لیکن خدا کے لیے یہ کائنات بہت چھوٹی سی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کائنات میں تمہارے لیے نور کے طور پہ ہوں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نور کا مطلب کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں تھوڑا سا اس چیز کو انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ذات فرماتی ہے کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، کہ میں نے قمر کو، چاند کو یہاں پہ نور قرار دیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو میں نے سراج قرار دیا۔ اب اگر ہم نور کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں روشنی آ جاتی ہے، حالانکہ روشنی کا بڑا سورس تو سورج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چاند کو نور قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب اس میں بہت بڑی کوئی حقیقت پنہاں ہے۔ اب دیکھیں، جو نور ہے وہ اصل لائٹ کا ریفلیکشن ہے۔ چاند کو دیکھیں، بذات خود روشن نہیں ہے، لیکن وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ کس طرح سے ریفلیکشن ہے؟ بہت مدھم کر کے، شفیق کر کے اسی لائٹ کو زمین کی طرف ریفلیکٹ کرتا ہے، جبکہ سورج کی لائٹ ڈائریکٹ انسان اتنا آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا، اسپیشلی گرمیوں میں۔ خط استوا کے ممالک میں اگر آپ ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی ڈائریکٹ لائٹ ہمارے لیے کتنی شدید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں رحمت کے روپ میں اس زمین پہ، اس کائنات کے اندر ہوں۔ اصل میں اللہ کا نور کائنات سے باہر لامحدود ہے، کیونکہ یہ کائنات بہت چھوٹی سی ہے۔ ایون اس کائنات کے علاوہ جنت اور جہنم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں جو اس کائنات سے باہر ہیں۔ ایون جنت کے تعارف میں اس ذات نے بھی فرمایا کہ دیکھو، جنت جو ہے سب سے لوور لیول اس کا، زمین و آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے، لمبائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے ہائر لیول کی جنت کے بارے میں اس ذات نے فرمایا ہے کہ یہ جنت 7 آسمان اور زمین کے برابر اس کا عرض ہے۔ طول کتنا ہے، لمبائی اس جنت کی کتنی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے اپنے مقرب ہستیوں کے لیے جو جنت ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کائنات سے باہر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جنت و جہنم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو لامحدود ذات ہے۔ تو پھر اس ذات نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے اس چھوٹے سے نظام میں وہ ذات کیا ہے؟ نور ہے۔ اس کا مطلب ہے، نور کا مطلب چاند کے حوالے سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاند کی روشنی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہے، جو بہت مدھم ہے، نرم ہے، شفیق ہے، وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب اس قصے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جب قوم موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد کی تو پہاڑ کے سامنے جب اس ذات نے اپنی تجلی پیش کی تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکا۔ وہ بھی خدا کی ذات، یہاں پہ بھی خدا کی ذات ہے، لیکن ہم انسان بھی، باقی مخلوقات بھی زندہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب واقعی یہاں پہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اپنی کریم ریفلیکشن کے طور پہ، اپنی رحمت کے طور پہ، رحمان و رحیم کے طور پہ۔
اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ اے انسان جس طرح سے نور تجھ سے مختلف ہے، یعنی خدا کو اپنے جیسا مت سمجھنا، اس لیے اس ذات نے اپنے آپ کو نور قرار دیا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب نور سمجھانے کے بعد کہ جس طرح نور تجھ سے مختلف ہے اسی طرح تیرا پروردگار بھی تجھ سے مختلف ہے۔ جس طرح نور کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، کام کرنے کے لیے اس کو ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا پروردگار تجھ سے بالکل مختلف ہے۔ اس کو انسانوں کے جیسا مت سمجھنا، اس کو کسی اور آبجیکٹ کے طور پہ مت لینا، وہ نور ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل دی ہے۔ اس کے بعد اس ذات نے فرمایا کہ نور علی نور، کہ اس ذات کا ہر فیکٹر بے نیاز ہے، اور پھر نور علی نور جیسے الفاظ استعمال کر کے انسان کو سمجھا بھی دیا کہ خدا نور سے بھی اسی طرح مختلف ہے جس طرح نور تجھ سے مختلف ہے۔ تو ایک کویسچن مارک بھی انسان کے ذہن میں آ گیا کہ واقعی میں خدا کو نہیں سمجھ سکتا، خداوند تعالی ہماری سمجھ سے بالا تر ذات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ توحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تو احد ہیں۔ احد اس واحد کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جزو نہ ہو، جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے، جس میں کوئی چیز ایڈ نہ کی جا سکے، اس کو احد کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نور ہیں جو نور علی نور ہیں، نور سے بھی پھر ایسے مختلف ہیں جیسے نور ہم سے مختلف ہے۔ اس ذات میں نہ کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے، نہ اس چیز سے کوئی چیز مائنس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا احد کے بعد کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، تمہیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، تمہیں کام کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد کے بعد سمجھایا لم یلد ولم یولد، یہ جنم لینے اور دینے کا کام یہ مخلوق کے لیے ہے، یہ مخلوق کا نظام ہے، خدا کے لیے یہ نظام نہیں ہے۔ نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے، یعنی خدا پیدا ہونے والی مخلوقات میں سے نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اور اس کا کوئی کف بھی نہیں ہے۔ کف کہتے ہیں ایک جیسے کریکٹرسٹکس رکھنے والا کوئی شخص ہے، کوئی ذات ہے۔ جس طرح سے انسان کے لیے کف ہے، مرد عورت کے لیے کف ہے، عورت مرد کے لیے کف ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کف نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید واضح فرمایا، پھر اینڈ پہ کہہ دیا احد، یعنی کسی حوالے سے خدا کا کوئی جزو نہیں ہے، خدا میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، خدا سے کوئی چیز علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے خدا نور علی نور ہیں، ان کی ذات پہ ہم نے اسی طرح ایمان لانا ہے کہ خدا ہماری سمجھ سے بالا تر ذات ہے۔ اس لیے ان کے لیے کسی قسم کے اسکیچ بنانا، ان کو کسی انسان کے روپ میں دیکھنا، یہ یقینی طور پہ خدا کی توہین ہے، اس طرح نہ کیا کریں۔ اب اس میں چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بیان کر دوں کہ بچپن میں مسجد میں جاتا تھا، تو میری مسجد میں 3 میرے گاؤں کے بزرگوں نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ وہ مجھے ڈیلی بٹھا دیتے وہاں پہ اور مجھے کہتے کہ یہ کتاب ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ میں انہیں وہ کتاب پڑھ کے سناتا۔ پہلے دن سے رات کے وقت، پہلے دن میں نے انہیں پڑھ کے سنایا، رات کو مجھے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ تیسرے دن آج تک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خدا کے بارے میں ایک سکیچ پیش کیا گیا کہ نعوذ باللہ وہ خدا کیسا ہے۔ اب میری تو زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو سکیچ وہ بیان کیا گیا،
کوئی انسان اپنے دشمن کے لیے بھی ایسا اسکیچ بیان نہیں کر سکتا جیسا وہاں پہ اسکیچ بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ نائٹ کو خواب میں مجھے منع کر دیا گیا کہ آپ اس کتاب کو نہ پڑھا کریں، آپ خدا کی توہین نہ کیا کریں۔ تو ڈراؤنے سپنے بھی ختم ہو گئے میرے۔ اب جس وقت بھی میں خدا کے بارے میں اس قسم کی باتیں سنتا ہوں کہ نعوذ باللہ وہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا اور خدا ایسا ہے یا خدا انسان کے جیسا ہے، تو میری روح کانپ جاتی ہے، مجھے وہی سپنے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ سمجھ سکیں تو بہتر ہے، بیان کرنا میرا فرض تھا۔ خدا کو اپنے جیسا مت سمجھیں، خدا کے بارے میں اس قسم کے نظریات مت دیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔